صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 26واں پارہ سورۃ حجرات اور آیت نمبر 4-5 تلاوت کی گئی ہے آج کے مضمون کی، اور کل کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 3 بھی تلاوت کی گئی ہے. کل کا مضمون تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں. فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے. یعنی صحابہ کرام نے جیسے ہی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم سنی تو اونچی آوازوں والوں نے بھی اپنی آوازوں کو کیا کر لیا؟ پست کر لیا. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جن کا کوئی ایسا مسئلہ تھا وہ گھر سے نکلنے ہی انہوں نے چھوڑ دیا. اتنا اللہ سے کیا ہو گیا؟ بولو بھائی ڈر گئے. ان کو اپنے ایمان کی کیا لگی؟ بولو فکر لگی. تو آج کی آیت مبارکہ آیت نمبر 4 اور 5 میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کچھ ایسے لوگ تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر کھڑے ہو کر ہی آوازیں دینا شروع ہو گئے. جس طرح ایک بنی تمیم کے قبیلے کا ذکر آتا ہے. اس قبیلے کے کچھ لوگ بطور وفد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین میں سے کسی کے گھر میں تشریف فرما تھے. تو انہوں نے باہر سے یہ آواز دی یا محمد اخرج الینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. اس طرح آج کل ہمارے ہاں عموماً بعض دفعہ کوئی دوسرے کو جب آواز دیتا ہے تو گھر سے باہر ذرا باہر آویں. ہاں جی. تو ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ آداب میں سے ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جائیں تو آج کل کے دور میں تو بیل وغیرہ بھی ہے تو بیل بجائیں، آہستہ سے دروازہ بجائیں. ہمسایوں کو آواز نہیں جانی چاہیے. بولو بھائی ہمسایوں کو آواز. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس میں بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. اتنا زور سے بجاتے ہمسایہ سمجھتا ہمارا دروازہ بجائے. اب وہ بیچارہ بھی باہر آتا ہے تو پھر آ کر دیکھتا وہ کہتا نہیں ہمارا نہیں، یہ تو ساتھ والوں. اور بعد جب اپنا بچتا اس وقت وہ سمجھتے کہ ان کا بولو بھائی ساتھ والوں کے. اور پھر فوراً دروازہ اگر کھلا ہو تو اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. ہاں جی. دروازے کی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، آہستہ سے بجانا ہے، اندر انسان کی جھانتی نہیں جانی چاہیے. اور اتنا ہو کوئی جاگ رہا ہو تو سن لے، اگر سویا ہوا تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ بھی یہ آداب میں سے. اور پھر جیسے ہی وہ پوچھے کون ہے تو سب سے پہلے باہر سے کھڑے ہو کے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر ساتھ کہیں اجازت ہے اندر آنے کی. اور وہ پوچھے کون ہے تو نام بتاؤ، میں نہیں. اس پر بھی ایک موقع پہ کسی نے یوں کہا میں، تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے ناراض ہوئے تھے. بے شک جان پہچان ہی کیوں نہ ہو،
اس کے باوجود نام بتانا چاہیے، فلاں بن فلاں۔ تو بہرحال ہمارا دین بڑا پیارا ہے، لیکن افسوس آج ہماری زندگی میں نہیں۔ سارے بولو افسوس آج ہماری زندگی میں، تو اس لیے ہم مسائل سے دو چار ہیں۔ تو بہرحال اس بنی تمیم کے وفد میں سے جو لوگ آئے تھے، انہوں نے باہر سے یہ آواز دی، یا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھو انہوں نے بھی لفظ کیا استعمال کیا، بولو یا، سارے بولو۔ تو اس کو بے ادبی میں لایا گیا ہے، اس لیے یا محمد نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا تو لقب سے مخاطب کرنا۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے یا نوح، ہاں جی، یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، انبیاء کے نام کو یا کے ساتھ مخاطب کیا ہے، لیکن حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں کہیں بھی یا محمد نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو پیچھے پڑا آپ نے محمد الرسول اللہ آیا ہے، یا محمد رسول اللہ نہیں آیا ہے قرآن میں کہیں، بولو بھائی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ آیت مبارک ہے، ادھر دیکھو سارے، اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے۔ تو پھر تو اس لیے یا محمد کہہ کے مخاطب کرنا یہ میرے بھائی بے ادبی ہے۔ سارے بولو یہ کیا ہے؟ اور آج اس کو شعار بنا کر لڑائی کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے بولو بھائی؟ ہاں، اپنا شعار، اپنی پہچان بنا کر، ورنہ پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ اور صحابہ اکرام میں سے بھی آپ کسی روایت میں ہمیں دکھا دیں کہ صحابہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یہ الفاظ تو ہے کیونکہ یہ حضور کی صفات میں آتا ہے، اور حضور کا نام کیا ہے؟ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں بھی آپ دیکھ کے 28ویں پارے میں لفظ احمد ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی کیا کہا کہ میرے بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ذات نہیں، اس لیے یا کے ساتھ میرے بھائی اس لفظ نام کو استعمال نہیں کر۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آج کل، تو پھر عرض کروں گا، اس کو اپنا شعار بنا لیا، اور جو اس بے ادبی سے بچے اس کو گستاخ کہا جاتا ہے، جو ارتکاب کرے اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ افسوس ہے، کیا بولو بھائی؟ افسوس ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا اصل میں سنی ہے۔ وہ کون ہے بولو بھائی؟ ہاں، وہ اصل میں سنی ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہے، اہل سنت والجماعت ہے، سب کہہ دو الحمدللہ۔ تو بہرحال اب انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد، اے محمد نہیں، اللہ فوراً یہ آیتیں اتار دی، اور دیکھو ان کو کم عقل کہا ہے، لیکن فرمایا ان الذین۔ تو آج کا موضوع کیا ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز دینا، فرمایا اس کی ممانعت ہے۔ فرمایا ان الذین، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مخاطب کرتے ہیں، من وراء الحجرات، گھر کے باہر، وہیں گلی میں کھڑے ہو کے جو آواز دیتے ہیں، فرمایا اکثرہم لا یعقلون۔ الفاظوں پہ غور کرو، فرمایا ایک تو نا کوئی بھولا بسرا ہو گیا ہے جی، کسی کو پتا نہیں، لیکن فرمایا یہ اکثر ان میں سے وہ ہے لا یعقلون، وہ جو عقل، تو ان کو کیا کہا؟ بے عقل، بے عقل۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اب طریقہ بتایا کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا جب میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو اور وہ گھر میں تشریف فرما ہو تو فرمایا انتظار کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، تو یہاں صبر کا معنی کیا بولو؟ انتظار کرو، انتظار کرو، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ وہ خود باہر تشریف لائے۔ تمہیں کام ہے، تم آئے ہو، تمہیں جلدی ہے تو ٹائم پہ آ جانا تھا، ٹائم نکال کے آنا تھا، تو اس لیے فرمایا باہر کیا کرے؟ انتظار کرو۔ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ طریقہ بتایا ہے، اور یہی طریقہ والد صاحب سے ملاقات کا بھی ہے، استاد سے بھی ہے، بڑوں سے بھی ہے، کسی سے بھی ملنے جانا ہو تو یہ بات ذہن میں رکھے بھائی اپنا ٹائم نکال کے جائیں، ٹائم لے کے جائیں،
ہاں جی، اگلے والے کو پریشان نہ کرے۔ دیکھو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ نام، مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر میں امت میں کسی کا نام پہلے نمبر پہ آتا تو یہ عبداللہ کا نام آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی۔ حضور آقا کیونکہ یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ عبداللہ تم قرآن سیکھنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے۔ کیا نام ہے؟ یہ بڑے قاری قرآن تھے۔ ایک موقع پہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کیا میرے محبوب ابی بن کعب کو کہیں وہ قرآن پڑھے آپ سنیں۔ اب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پہ بٹھایا کس کو؟ ابی بن، کہا کہ آپ یہاں بیٹھے آپ تلاوت کریں، حضور نیچے سامنے بیٹھے۔ قرآن کا بھائی احترام اپنی جگہ برقرار ہے۔ اب وہ کہاں پہ گئے کہ میں اوپر، وہ بھی منبر رسول پر، وہ بھی حضور کی موجودگی میں، حضور کے سامنے، پھر حضور میرے سامنے۔ کہا حضور کیا اللہ نے فرمایا؟ یعنی اگر اللہ کا حکم ہے پھر تو چوں چرا کی اجازت، اور اگر رائے میں ہو تو پھر عبداللہ میں اتنی طاقت نہیں، اس میں اتنی سکت نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا۔ اگلا سوال کیا میرا نام لے کر، حضور نے فرمایا تیرا نام لے کر فرمایا۔ اس لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا زاد بھائی عبداللہ کو فرمایا ابی بن کعب سے قرآن سیکھنا۔ اب دیکھو جانے کا انداز، ہمارے بچے بھی جاتے ہیں، اللہ معاف کرے کوئی تھوڑے سے کھاتے پیتے ہو تو ماسٹر کو تو ویسے عجیب انداز سے مخاطب کرتے ہیں، استاد کو ان کا انداز ہی ادا کرنے والا ہوتا ہے، وہ پیسے کا ایسا خمار ہوتا ہے۔ یہ عظیم لوگ جانے کا انداز کیا ہے؟ یہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، نہ دروازہ بجاتے، نہ آواز دیتے، اپنی چادر مبارک باہر بچھا لیتے، وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب جس وقت گھر سے نکلتے، ہاں جی، تو اب یہ حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کرتے اور اپنے آنے کی وہ غرض بیان کرتے کہ آپ سے قرآن سیکھنے ہیں۔ وہ ناراض ہوتے کہ اللہ کے بندے دروازہ بجایا کر، مجھے آنے کی اطلاع دے دیا کر۔ کہا حضرت نہیں، مجھے کام ہے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا یہ میرے لیے جائز نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولو۔ عظیم لوگ بچپن میں بھی عظیم ہی ہوتے، بولو بچپن میں بھی عظیم ہوتے۔ کہا مجھے میرے محبوب نے حکم فرمایا ہے، لہذا حضور کی وفات کے بعد انہوں نے قرآن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سیکھا، اور حضرات بھی ہیں۔ تو یہ انہوں نے امت کو سبق دے دیا کہ جب کسی سے کوئی کام ہو تو تم اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وجہ یہ اس کی رات کا خیال کرو گے تو یقیناً تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو آپ خود دیکھیں، اگر ہم رات کا خیال کریں کام آسان ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو بھائی۔ اور اگر اس کو پریشان کرے تو وہ کرنا بھی چاہے گا، نہیں کرتا، وہ ٹالتا اس لیے ہے کہ جب ہم خلل ڈالتے ہیں نا، پریشان کرتے اگلے کو، تو پھر اگلا بھی کہتا ہے یار میں نہیں کر سکتا، جاؤ، پھر پریشان ہوتے یار اس نے مجھے ٹال دیا۔ بھائی تم اپنا انداز ٹھیک کرتے تو یقیناً وہ تمہارا انداز دے کر خوش ہوتا، ضرور تمہارا کام کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ کیا کرتے؟ صبر کرتے، یہاں تک کہ حضور خود تشریف لاتے باہر، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا؟ بولو بہتر۔ یہ ساری آیات میں آپ کو عقیدہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ حضور ہر جگہ بولو موجود، سارے بولو بھائی، اگر موجود ہوتے تو اس وفد کو آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، وہ تو گھر بھی بیٹھے رہتے، کیونکہ حضور تو وہاں بھی موجود تھے، پھر گھر میں تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، پھر جس گھر میں موجود تھے وہاں دروازہ بجانے کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ کو یہ آیت اتارنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اسے پتا چلا صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور ہر جگہ بولو موجود۔ کل جس صحابی کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ان کی آواز بلند تھی، انہوں نے یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم سنی تو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حضور ہر جگہ موجود ہے تو وہ گھر سے پھر
بند کیسے ہو جاتے؟ وہ تو کہتے حضور آپ تو گھر میں بھی، ہم کیا کریں، آپ تو گھر بھی باہر بھی ہر جگہ. تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ بولو ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ صرف موجود کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. اس لیے تو وہ حضرت ثابت بن قیس گھر میں بند ہو گئے. حضور کی مجلس میں آنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو مجلس میں اس لیے چھوڑا کہ حضور مجلس میں موجود ہے، ان کے گھر میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کا 100% ادب اور احترام نصیب فرمائے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. آخر میں صرف یہی ذکر کر دی واللہ غفور رحیم، کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا. لیکن اس قبیلے کو یہ آداب بھی سکھا دیے، ڈانٹ بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ سے معافی مانگ لو گے، اللہ کے محبوب سے معافی مانگ لو گے تو تمہارا رب معاف کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائی بڑے سے بڑا جرم ہو جائے اللہ معاف کرے، اللہ بچائی رکھے. انسان کو زندگی میں احساس ہو جائے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لینی چاہیے. یہ مایوسی اور نا امیدی شیطان کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ وہ ایک عالم فرما رہے تھے نا کہ دیکھو سمندر ہے نا، سمندر بڑی سی بڑی گندگی بھی انسان اگر اس میں ڈالے ایک موج آتی ہے اور وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. سارا کچھ کیا ہو جاتا ہے بولو؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موج تو سمندر سے لاکھوں کروڑوں گنے زیادہ ہے. سارے انسانوں جنوں کے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. بولو کچھ بھی. بس اس کی رحمت جوش میں آئی سب کچھ مٹا دے گا. وہ ذات ایسی ہے. تو اس لیے کبھی اس سے مایوس نہیں ہو. جو کچھ بھی ہو گیا بس اس کے در پہ آ کر کہہ دو یا اللہ معاف کر دے. بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.